بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں سب سے پہلے ذکر کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس وقت کوئٹہ میں موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے کوئٹہ کا دورہ کیا، اور کوئٹہ میں آج میاں نواز شریف صاحب کو بالکل وزیر اعظم طرز کا پروٹوکول دیا گیا۔ ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوا ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ سے انہیں سیدھا لے جایا گیا۔ اور پھر نواز شریف صاحب سے آج جن جن شخصیات نے ملاقات کی، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان آج جو نام سامنے آئے، بلوچستان کی تمام سیاسی شخصیات نے ان سے ملاقات کی ہے۔ اور آج جام کمال اور خالد مقصی سمیت تقریباً 32 سے زیادہ اراکین اسمبلی نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اور خاص طور پر یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ سعید الحسن مندوخیل جو ہے، جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، وہ سینیٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ فائق جمالی اور دوسرے بہت سے لوگ جو ہیں، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 32 اراکین اسمبلی ہیں جنہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں کوئی بھی چیلنج کا سامنا نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعت، تمام سیاسی لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے پر جمع ہو گئے ہیں۔ لشکری خان رئیسانی بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے انہوں نے۔ تو اس طرح سے آئندہ جو مستقبل میں حکومت بنے گی وہ مسلم لیگ نون کی، اور بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو پروٹوکول دیا گیا ہے، جس طرح سے ان کی عزت افزائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک لیڈر کا جس طرح سے آنر ہوا ہے وہاں کوئٹہ میں اور بلوچستان میں، ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ نواز شریف صاحب از خود بھی متعدد بار کوئٹہ کا دورہ کر چکے ہیں، وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بھی۔ شہباز شریف صاحب بھی کئی مرتبہ کوئٹہ گئے، لیکن ایسا استقبال اور اس طرح کا آنر انہیں کبھی بھی نہیں ملا جس طرح سے اس مرتبہ انہیں بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون تو ایک مضبوط جماعت بلوچستان کے حوالے سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، اب میں ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گزشتہ رات تھر کے علاقے مٹھی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، اور ان کے جو خطاب تھا وہ بالکل ایسا خطاب تھا کہ انہوں نے اپنے پورے خطاب میں نہ تو اپنی کوئی پالیسی کا اعلان کیا، نہ مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعلان کیا کہ وہ آئندہ اگر اقتدار میں آئیں گے تو کس قسم کی ان کی کون سی پالیسیاں ہوں گی اور کون سے ترقیاتی کام کروائیں گے، یا مستقبل کے حوالے سے وہ سندھ میں ایسا کون سا انقلاب برپا کریں گے۔ لیکن ان کی جو تقریر تھی، ان کی جو اسپیچ تھی، وہ تمام تھی مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف، شہباز شریف کے خلاف، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو جو مہنگائی لیگ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ماضی میں 17 ماہ ہم حکومت میں شامل تھے تو اس حکومت کا ایک بڑا حصہ مسلم لیگ پر مشتمل تھا، ہماری چند وزارتیں تھیں، اس حکومت میں ہمیں جو تھا وہ بالکل سائیڈ لائن لگایا ہوا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام پالیسیاں جو تھی وہ مسلم لیگ کی تھی، یعنی ڈرائیونگ سیٹ پر جو تھی وہ مسلم لیگ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم لوگ جو تھے اس حکومت کا محض اس لیے حصہ تھے کہ ایک ایسی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا جو ملک کے مفاد میں نہیں تھی۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس موقع پہ شاید یہ بھول گئے کہ وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، اور جو وزارت خارجہ کی جو اخراجات منظر عام پر آئے ہیں ان کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد، تو بتایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت وزیر خارجہ 17 ماہ میں جتنے اخراجات کیے ہیں، اپنے جو ملکی اور غیر ملکی دورے کیے ہیں، اتنے اخراجات تو کسی وزیر خارجہ نے 5 سال میں بھی نہیں کیے ہوں گے جتنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اخراجات منظر عام پر آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب 17 ماہ کی اس حکومت پر تنقید تو کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ وزیر خارجہ تھے اور وزیر مملکت ہنا ربانی کر تھیں، اور جب بھی کسی غیر ملکی دورہ ہوا تو یہ دونوں وزیر خارجہ
اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ دونوں ایک ساتھ جایا کرتے تھے، اخراجات بھی ڈبل ہوتے تھے، اور 17 ماہ کے دوران ان پیپلز پارٹی کے دونوں وزراء نے پوری دنیا کا دورہ کیا. اور پھر ایک مرتبہ آپ کو بتا دوں کہ کسی وزیر خارجہ نے 5 سال میں اتنا اخراجات نہیں کیے ہوں گے جتنے 17 ماہ میں اخراجات منظر عام پر آئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تھر کی ترقی کو دیکھ کر آپ سندھ کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ میں کس حد تک ترقی ہوئی ہے. اب ترقی کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں سندھ میں، یا جو سندھ کی صورتحالی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم کیا گزشتہ روز سعد رفیق صاحب نے. سعد رفیق صاحب نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا ہمارے صحافیوں کو، جبکہ ان کو تو تمام چیزوں کا علم بھی ہے. انہوں نے کراچی پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ گزشتہ 15 سالوں میں جو سندھ اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، جو بیڈ گورننس ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لوٹ مار کا سلسلہ تھا، وہ سب کے سامنے. اور آپ نے دیکھا کہ معاشی ہب کا کیا اشارے، یہاں کا ڈرینیج سسٹم تباہ ہو چکا ہے، لوگوں شہریوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، زمینوں پہ ناجائز قبضے ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہے، اور اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کاروبار جو ہیں لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ تمام صورتحال کا پوسٹ مارٹم سعد رفیق صاحب نے گزشتہ 2 روز قبل جب وہ کراچی تشریف لائے تھے انہوں نے کیا تھا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف کراچی بلکہ اندرون سندھ کی بھی یہی صورتحال ہے. اگر کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں تو وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، جبکہ 27,000 ارب روپے گزشتہ 15 سالوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو NFC ایوارڈ کے توسط سے ملے ہیں، لیکن وہ کہاں گئے، کہاں خرچ ہوئے، اس کا کوئی حساب دینے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ کوشش کر رہی ہے کہ سندھ میں ایک بڑا اتحاد قائم کیا جائے، اور اتحاد قائم کر کے ایک ایسی حکومت وجود میں لائی جائے جو ماضی کے حوالے سے کرپشن کی گئی ہے اس کا بھی حساب لیا جائے، اور جو آئندہ کے حوالے سے کراچی کو فوکس کیا جائے. اگر کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، معاشی ہب خوشحال ہوگا تو پھر پورا پاکستان خوشحال ہوگا. سعد رفیق صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کراچی پر جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون پورا فوکس کیے ہوئے، اور کوشش کی جائے گی کہ کراچی کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، اور کراچی ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا. تو ناظرین، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جب دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ بلوچستان میں بھی حکومت بنائیں گے، لیکن آج کے دورے کے بعد نواز شریف کا جو دورہ تھا اور جن لوگوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خواب ادھورا رہ جائے گا بلوچستان میں. اور آگے چل کر جو صورتحال ہے اور جس طرح سے مسلم لیگ نون اپنی کوششیں کر رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ دورہ کرنے والے ہیں سندھ کا، تو پھر سندھ میں بھی حکومت بنانا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے خاصا مشکل نظر آ رہا ہے. ناظرین، گزشتہ 2 روز قبل مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب نے ایک ٹی وی چینل پر ٹاک شو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے الطاف حسین کی سیاست کو مکمل طور پر تسلیم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین ایک حقیقت ہے، اور جب تک سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل موجود ہیں الطاف حسین کی ضرورت محسوس کی جاتی رہے گی، اور وہ اس وقت تک ان کی قیادت زندہ رہے گی. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق وفاقی وزیر جناب عبدالقادر پٹیل نے بھی ایک چند صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج بھی سندھ کے کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں بھائی کا ووٹ بینک موجود ہے. بھائی سے مراد ان کی الطاف حسین تھی. انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کا ووٹ بینک آج بھی موجود ہے، اور ایک ہیلو کی آواز آنے کے بعد ہمارے بہادر آباد کے دوستوں کو ان کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ آج بھی، انہوں نے ایک مرتبہ پھر دہرایا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں آج بھی الطاف حسین کا ووٹ بینک موجود ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور جو اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.